بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی۔ اس نے جلتی مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، INN نیوز کے ساتھ میں ہوں اجاز مغل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں گجرانوالہ میں جناح اسٹیڈیم کے ساتھ لائبریری میں، جہاں پر پاکستان کی صف اول مایہ ناز شعرا پروین شاکر کی یاد میں ایک ادبی مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ ناظرین، پروین شاکر کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں تو پروین شاکر صاحبہ 24 نومبر 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور 26 نومبر 1994 میں اسلام آباد میں انہوں نے انتقال کیا۔ 42 ایئر کی ایج میں 42 سال کی عمر میں پروین شاکر صاحبہ نے بہت سی شہرا افاق کتب لکھی۔ وہ کتابیں جو پروین شاکر صاحبہ کی شہرت کا باعث بنی، ان میں وہ کتابوں کا ذکر کروں گا جو سر فہرست ہیں۔ ان کتابوں میں خوشبو، انکار، کف آئینہ اور کلام خودی شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو پروین شاکر صاحبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر سنانا چاہوں گا۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ جی ناظرین، آئیے اب آپ کو مشاعرے میں لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو خوبصورت مشاعرہ۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے گھر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، نام بتائیے گا اپنا۔ میرا نام افتخار علی گل ہے، میں الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں، گجرانوالہ میں نو منتخب صدر ہوں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ محترمہ پروین شاکر صاحبہ کی یاد میں یہاں پہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، تو یہ لوگوں میں شعور کس طریقے سے اجاگر کیا جائے گا، یا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ نوجوان جنریشن کے اندر یہ ادبی ذوق کو کس طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اجاز، سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پر جو لائبریری میں سعید بھٹی صاحب اور اس کے علاوہ سعید حاتم صاحب، اظہر رانا صاحب اور میاں نذیر صاحب غالباً یہ میزبان ہیں، باقی دیگر بھی احباب، تو انہوں نے یہ ایک بہت بڑی ایک ان کی کاوش ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے یہاں پر ایک پروین شاکر صاحبہ کی یاد میں ایک یہاں پر بزم سجائی ہے، یہاں پر ایک محفل سجائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے، یہی حق بنتا ہے اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں انہیں اسی طرح سے خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، نوجوان نسل کو آج کل جو ادب سے دور ہیں، ادب سے ان کا لگاؤ ہمیں کم دکھائی دیتا ہے، تو ادب سے لگاؤ بڑھانے کے لیے ادبی محافل میں شرکت کو یقینی بنائیں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں۔ پورے پاکستان بھر سے یہاں پر شاعرات اور شعراء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ انہیں سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی بولنے کا انداز سنیں، ان کا ذوق سنیں، اور وہ جس طرح سے وہ بولتے ہیں، جس طرح سے وہ پیغام دیتے ہیں، اور ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے نوجوان نسل کے لیے بھی، بلکہ وہ ایسی چیزیں اس میں بیان کر جاتے ہیں کہ جس میں لوگ اس چیز کو اپنی تاریخ کا بھی حصہ بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے کی عکاسی بھی کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنی بھی کمیونٹی، جتنے لوگ یہ لائبریری میں یہاں پر تشریف لائے ہیں،
ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایسی محافل کو جوائن کرنا چاہیے اور اس چیز کا پرچار کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اردو ادب کی طرف رغبت ہو، اردو ادب سے واقفیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ذوق لوگ ہیں ان کی بھی پذیرائی تب ہوتی ہے جب ہم انہیں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور انہیں کاپی کرنے کی یا فالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں محترمہ پروین شاکر صاحبہ جیسا ذوق رکھنے والے لوگ کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل میں ایک تو تعلیم، آج کل کے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ایک ویژن تھا۔ اور پھر آج کل یہ جو سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا سے لوگ بچے ہٹیں گے تو تب جا کے وہاں تک پہنچیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت آتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جب بندہ سوچتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر سما جاتی ہیں اور وہی الفاظ آپ کے اندر سے پھر نکلتے ہیں۔ جی سر، مزید یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے اندر ادبی ذوق، شوق اور شعور کو کس طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میڈیا جو ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہر بندے کو جو ہے نا اویئرنیس بھی آتی ہے، ان کو کسی طرف راغب بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو آج کل آپ لوگ ماشاءاللہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ شوق و ذوق ہے بچوں کا، جو اس کو فالو کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام فرحانہ عنبر ہے۔ تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں، پہلے لیکچرشپ کرتی تھی لیکن جلد چھوڑ دی تھی، تو اب میں ہاؤس وائف ہوں اور ساتھ شاعری کرتی ہوں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی ادبی محافل کیوں کم ہونا شروع ہو چکی ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میں اس چیز سے اختلاف کروں گی۔ اب تو ماشاءاللہ سے یہ ادبی سرگرمیوں کا انعقاد بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے شہر گجرانوالہ کو لیں نا تو یہاں ہی آپ دیکھیں بہت سی ادبی سرگرمیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، صاحبان کام کر رہی ہے۔ اور یہ جیسے آج ہمارا پروگرام یہ جو ہو رہا ہے پروین شاکر کی یاد میں، تو اب وہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو اردو ادب سے، شاعری سے لگاؤ پیدا ہو چکا ہے، ہماری نیو جنریشن جو ہے اس کو بھی لگاؤ پیدا ہو چکا ہے، اور اب ماشاءاللہ سے ایسی تقاریب کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور یہ معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں جیسے تازہ ہوا کا جھونکا ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، تو بڑا حوصلہ افزا کام ہے، یہ ہو رہا ہے، اب بالکل ہو رہا ہے۔ تو اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ادب کو مزید فروغ دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پھر یہی میں کہوں گی، جیسے پروگراموں کا انعقاد ہے، ٹھیک ہے، جب تک جو شاعر لکھتا ہے اس کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملے گا، وہ چیز عوام تک کیسے پہنچے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عوام کی دلچسپی ہونی چاہیے، عوام کا آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ لکھتے ہیں عوام کے لیے، تو عوام زیادہ سے زیادہ آئے، زیادہ سے زیادہ لوگ ان ٹچ رہیں، تو اس طرح پھر اردو ادب کو، شاعری کو فروغ مل سکتا ہے۔ یہی میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو اردو ادب کا فن ہے یا ذوق شوق، یہ اس کو کس طریقے سے ہم باور کرا سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح میڈیا، آپ میڈیا سے لنک ہے آپ کا، آپ زیادہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میڈیا ہی سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، آپ لوگوں کا رول سب سے اہم اور پاورفل ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو اب جیسے یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو آپ آن ایئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، ہماری نیو جنریشن میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور گھروں میں بیٹھی خواتین اور گھروں میں بیٹھے لوگ دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو ہے نا اس میں خصوصی رول ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں، عوام آتی ہے، سب سے پہلے میڈیا کا رول ہے یہ۔ جی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروین شاکر صاحبہ کا کوئی شعر سنانا پسند کریں تو۔ پروین شاکر کے لیے ان کی یاد میں نے ان کو خراج تحسین جو پیش کرنا ہے، میں اس میں سے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ان کو تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ جی جی ضرور۔ تو میں آپ کو ان کا جو خراج تحسین لکھا ہے اس میں 2-3 اشعار سنا دوں۔ جی جی۔ ہوتا ہے جس کا تذکرہ خوشبو کے نام سے، ہوتا ہے جس کا تذکرہ خوشبو کے نام سے، کرتی رہی کلام جو ماہ تمام سے، تھی خوش جمال اور سراپا کمال تھی خوش جمال اور سراپا کمال تھی، کرتی رہی کشید سخن صبح و شام سے، ہر شعر ایک نگینہ تھا ہر نظم دل نشیں، ہر شعر ایک نگینہ تھا ہر نظم دل نشیں، پڑھتی وہ شاعری تھی بڑے اہتمام سے، بستی ہے جن کے دل میں وہ کرتے ہیں اس کو یاد، بستی ہے جن کے دل میں وہ کرتے ہیں اس کو یاد، ہر شخص کب ہے آشنا اس کے مقام سے۔
اور ملکہ تھی شاعرات کی بس وہ بلا شبہ، ملکہ تھی شاعرات کی بس وہ بلا شبہ، عنبر نے جس کا نام لیا احترام سے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ادبی مشاعرہ۔ اس ادبی مشاعرے کے اندر محترمہ پروین شاکر صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، کیونکہ ناظرین شاعر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اپنی جتنے بھی اس کے احساسات ہوتے ہیں وہ اپنے الفاظ کے اندر، اپنے شعر کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو پروین شاکر صاحبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر سنانا چاہوں گا۔ وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی، وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی، یہ سوچ کر مگر ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اجاز مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔